پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں نا، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہے نا نیکیاں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی، ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کوئی تعریف کرے اس کے والد کی، تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو، پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں کھل گئی، یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستارے؟ کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے؟ میرے والد کی بھی تو بات کرے نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر۔ وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے، بعض خطبہ واعظین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال پر یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی بندے کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، فرمایا کہ ہاں وہ عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی نیکیاں وہ کتنی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِيكَ، فرمایا کہ عمر تیرے باپ کی نیکیوں میں سے محض ایک نیکی ہے۔ تو اس کو اکثر واعظین خطبہ بیان کرتے ہیں شان سیدنا صدیق اکبر میں، تو تحقیق یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس روایت میں ایک کذاب راوی ہے جو احادیث کو گڑتا تھا، جس کا نام بریہ بن محمد ہے، اور اس نے اس حدیث کو گڑا ہے۔ چنانچہ خطیب بغدادی نے بیان کیا کہ یہ روایت موضوع ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے خطیب بغدادی کی تخریج کو برقرار رکھا۔ اسی طرح پر یہ علامہ ذہبی جو ہیں انہوں نے میزان الاعتدال کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو بریہ بن محمد تھا یہ کذاب تھا، ہوا وادیو حدیث، اور اس نے یہ حدیث گھڑی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رجل له حسنات بعدد النجوم، تو قال نعم عمر وهو حسنات من حسنات ابیک یا عائشہ۔ تو یہ روایت انہوں نے کہا کہ اس نے بریہ بن محمد نے گھڑی، اور اسی طرح پر علامہ ابن جوزی نے العلل المتناہیہ کے اندر انہوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا اور کہا کہ یہ جو بریہ بن محمد تھا لہو احادیث باطلۃ موضوعۃ، یہ باطل اور موضوع احادیث جو ہے یہ بیان کرتا تھا، لہذا چونکہ کذاب راوی اس کے اندر موجود ہے اس لیے اس حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں کہ مبادا نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی جھوٹی بات منسوب ہو جائے کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔